السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرا ایک بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مزید بچے بھی ہوں، لیکن میرا خاوند اس بات سے روکتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ ایک ہی بچے پر اکتفا کیا جائے اور مزید بچوں کا سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، اور اس کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے، تو کیا شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اولاد لینا نکاح کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد لینے کی ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جن سے زیادہ اولاد ملنے کی امید ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں کثرت سے اولاد ہو۔ اولاد لینا جہاں یہ خاوند کا حق ہے، وہاں پہ عورت کا بھی حق ہے۔ اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس مسئلے میں تعاون کرنا چاہیے۔ خاوند کو اولاد لینے کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، اور عزل سے مراد یہ ہے کہ خاوند بیوی کا تعلق شروع ہو جائے اور پھر خاوند جو ہے یہ چاہے کہ اس کا وہ پانی جس کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ باہر ہی گر جائے اور عورت کی شرمگاہ میں داخل نہ ہو۔ تو یہ عمل صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن یہ تب ہوگا جب میاں بیوی دونوں اس کے اوپر راضی ہوں اور وہ عارضی طور پہ اولاد لینے کے معاملے میں وقفہ چاہتے ہوں، یہ چاہتے ہوں کہ پہلے بچے کو 2 سال دودھ پینے کا موقع دیا جائے۔ لیکن مسلسل ایسا کرنا اور دونوں کا مسلسل یہ کوشش کرنا کہ اولاد نہ لیں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اگر خاوند ایسا کرتا ہے جبکہ بیوی چاہتی ہے کہ اولاد لی جائے، تو یہ خاوند اپنی بیگم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور اسلام کا سنہری اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی سنا گیا ہے، یہ بھی پڑھا گیا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں عورت تکلیف محسوس کرتی ہے، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ تو اس لیے اس شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے مزید اولاد لینے کے معاملے میں، اور اسے نقصان نہ پہنچائے اور اسے تکلیف نہ دے، اور یہی تقاضا ہے قرآن و حدیث کی نصوص کا۔ واللہ تعالی اعلم۔